اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی گفتگو میں روزہ کے ایام کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اسلام نے ایک سال کے ایک مہینہ کے روزے فرض کیے ہیں۔ یہ 29 یا 30 دن کی مدت بنتی ہے۔ روزہ دراصل ایک دعا ہے اور دعا کو بقدر دعا ہی ہونا چاہیے۔ اگر سال کے 12 مہینے ہی روزے فرض کر دیے جاتے تو یہ ایک غیر طبعی بات ہوتی اور جسمانی جد و جہد کا خاتمہ ہو جاتا اور شگفتگی مزاج مٹ جاتی جو عبادات کا اثر قبول کرتی ہے۔ لیکن 1 یا 2 دن کے روزے فرض کر دیے جاتے تو یہ انتہائی کم مدت تھی جس میں دعائی کا اثر بھی ظاہر نہ ہونا تھا۔ اس لیے اسلام نے مخصوص ایام میں 1 ماہ کے روزے فرض کیے گئے ہیں، اور یہ مہینہ بھی خاص ہے تاکہ پوری امت کے افراد ایک ہی وقت میں روزہ رکھ کر اسلامی وحدت کا مظاہرہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین اسی ماہ میں روزے رکھتے اور پوری امت بیک وقت اسی مہینہ میں روزے رکھ کر اسلامی وحدت کا اظہار کرتی ہے، اور امت کے اندر یہ چیز تسلسل کے ساتھ قائم ہے۔ اسلام نے روزہ رکھنے کا جو حکم دیا اس کے اندر بھی بڑی حکمت ہے، اور یہ تدریج کے ساتھ دیا گیا ہے، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر مشقت پائی جاتی ہے۔ اگر اچانک ہی 30 روزے رکھنے کا حکم دے دیا جاتا تو یہ طبیعت پر بوجھ بن جاتا۔ تو اسلام نے انتہائی تدریج کے ساتھ یہ حکم دیا تاکہ نفس انسانی آہستہ آہستہ اس کی طرف مائل ہو اور وہ روزہ رکھنے پر تیار ہو جائے۔ سب سے پہلے مدت کا تعین نہیں کیا، مطلقاً روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اس کے بعد تسلی دینے کے انداز میں ارشاد فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی یہ صرف تم پر ہی فرض نہیں کیے جا رہے بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، اور اس روزہ کے اندر تمہارے لیے بڑے فائدے ہیں، تمہیں تقوی اور پرہیزگاری حاصل ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن ہے، یعنی طبیعت کو اور ذہن کو اس طرف مائل کرنے کے لیے فرمایا گیا کہ ایام معدودات، کہ یہ کوئی بہت لمبی چوڑی مدت نہیں ہے بلکہ گنتی کے چند ہی دن ہیں جن میں اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعد بھی مدت کا تعین نہیں کیا گیا بلکہ روزہ کے اندر جو سہولتیں اور آسانیاں تھیں ان کا ذکر کیا گیا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ پھر اگر تم میں کوئی مریض ہو یا مسافر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی کو پورا کر سکتا ہے۔ یعنی کوئی سفر پر ہے جس میں مشقت ہے، یا روزوں کے دوران کوئی بیمار ہو گیا، یا اسے بیماری کا اندیشہ ہے اور کسی متقی ڈاکٹر، مسلمان ڈاکٹر نے اسے یہ بتایا کہ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اس کا مرض بگڑنے کا اندیشہ ہے، تو ایسی صورت میں وہ عذر کے دور ہونے تک روزوں کو چھوڑ سکتا ہے، بعد میں ان کی قضا دے سکتا ہے۔ اسی طرح مسافر کو بھی یہ چھوٹ ہے، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتوں کو بھی یہ رعایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ بعد میں اپنے روزوں کی قضا دے دیں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ پھر جو روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کریں یا بمشکل ہی روزہ رکھ سکیں تو ان کے لیے ایک مسکین کا کھانا ہے، یعنی بطور فدیہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے ایک روزہ کے بدلہ میں۔ یہ ان لوگوں کے لیے حکم ہے جن کی بیماری وقتی اور عارضی نہیں ہے بلکہ وہ ایک دائمی مرض میں مبتلا ہے جو کہ لا علاج ہے، جس سے شفا یابی کی امید بھی انہیں نہیں ہے، یا کوئی ایسا برا ہے جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے فدیہ کے طور پر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب ان ایام کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یعنی اس مہینے کی عظمت ہے کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا، اس لیے روزہ رکھنے کے لیے بھی وہی مہینہ بہتر تھا جس میں قرآن جیسی عظمت والی کتاب نازل فرمائی۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اب 1 ماہ روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ فمن شہید منکم الشہر فلیصم، پھر تم میں سے جو بھی اس مہینہ کو پائے تو وہ پورا مہینہ روزے رکھے۔ اس مہینہ کو پانے کی یا اس میں حاضر ہونے کی 2 صورتیں ہیں۔
شہیدہ کا معنی ہے کسی مقام یا زمانے میں موجود ہونا یا حاضر ہونا، اور غیر حاضر یا موجود نہ ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ماہ رمضان آیا اور آدمی اس وقت موجود ہی نہ تھا۔ موجود نہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، رمضان کے وقت وہ موجود ہی نہ تھا۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ خود تو موجود تھا لیکن ماہ سیام کا اس پر گزر نہ ہوا۔ یہ صورت زمین کے ان حصوں پر پیش آتی ہے جہاں دن اور رات کا نظام ہی نہیں ہے، کئی مہینوں کے دن ہیں اور کئی مہینوں کی راتیں ہیں۔ تو وہاں کے مسلمانوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایسے متمدن ممالک کے کیلنڈر کی پیروی کرے جہاں دن اور رات کا وجود ہے اور اس کے مطابق وہ اپنے روزوں کو پورا کریں۔ اسی طرح بعض ممالک میں 18 20 گھنٹوں کے روزے ہیں، لیکن وہاں اللہ کی قدرت یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ٹھنڈے مقام ہیں جہاں دن بڑھنے کی مشقت کو موسم کی ٹھنڈک کم کر دیتی ہے تو اور بآسانی روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ روزہ کے ایام کی ایک حکمت تھی۔ اور اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یعنی روزے رکھوا کر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ سختی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا بلکہ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سختی نہیں کرتے بلکہ آسانی کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو روزوں کا جو حکم ہے اس میں تمہارے ہی لیے فائدے ہیں، اور اللہ نے اس میں بھی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کی ہیں اور تمہیں بہت سی چھوٹ اور رعایتیں دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔